قدم قدم اپنی جان سے پیارا، اپنی نعرہ تکبیر، اسلام پاکستان، آزاد کشمیر، محکمہ تعلیم آزاد کشمیر، محکمہ تعلیم ضلع صدرتی، اسکاؤٹ لیڈرز، یہاں کے سکولز کے پرنسپلز، ہیڈ ماسٹرز، ٹیچر کمیونٹی اور جو بچے ہیں، السلام علیکم۔ اور جو ہمارے ریسکیو کے لوگ ہیں، اسکاؤٹس، آپ سب کو آج کا جو یہ بہت اچھا ایونٹ آپ نے ارینج کیا، اس پہ وحید عالم صاحب جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر صدر ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ جو اسکاؤٹس کی ٹیم ہے، آپ کو ہم اخراج تحسین پیش کرتے ہیں سر۔ آپ نے آؤٹ آف دا وے جا کے اسکاؤٹس کے ایک سارے سلسلے کو دوبارہ سے شروع کیا ہے، اور جس طرح سے آپ نے ان سب لوگوں کو چارج کیا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ پلندری انشاءاللہ آنے والی جو کانفرنس ہے اس میں بھی یہ سارے لوگ بھرپور کردار ادا کریں گے، اور اسکاؤٹس کے پلیٹ فارم سے بچوں کو اور نئی سرگرمیاں ملیں گی۔ تو یہ جو اسپاٹ آپ نے ہم لوگوں کو بتایا ہے، ظاہر بات ہے ہم بھی کوٹلی سے آئے وید صاحب کے کہنے پہ، تو یہ ایک یونیک سا ہمارا ایکسپیرینس ہے یہاں کا، یعنی بہت ہی ہائٹ ہے، اور جس طرح لوگ یہاں سے پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریاز میں جاتے ہیں وزٹ کے لیے، جیسے مری جاتے ہیں اور آگے پیچھے، تو سیم لائک دس یہ جو ڈنا ناگشیر ہے، آئی تھنک سیم ہائٹ ہوگی اور سیم انوائرمنٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسا یہاں پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس کے لیے ہائکنگ کا یہ بہت ایک اچھا اسپاٹ تھا اور ہم لوگوں نے انجوائے کیا۔ تو اس اسکاؤٹس کے پلیٹ فارم کے ساتھ جو آپ نے یہ آج کا ایونٹ کیا ہے، اس کی دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ یہ جشن آزادی کے تقریبات میں جو ہمارے گورنمنٹل نوٹیفیکیشن ہے 10 سے 14 اگست کے درمیان وہ تقریبات کا انتظام ہے، تو آپ نے ایک ایونٹ وہ بھی یہاں پہ اسی کو مرج کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سارے اسپاٹ پہ آ کے آپ کو محسوس ہوا گا کہ ہم جو آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں، اور 1947 عیسوی میں 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا، اور اس کے بعد ہمارے کشمیر کی قیادت نے پاکستان کے ساتھ علاقہ معاہدہ کیا، اور کراچی ایگریمنٹ کے تحت ہم پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو ہم سب لوگ یہاں پہ اس ماحول میں آ کے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آزادی کیا ہے۔ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ میں 2011 میں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں وزٹ کر کے آیا ہوں، تو وہاں پہ بھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو ڈیفرنس مجھے یہاں اور وہاں پہ لگا وہ سوچ میں ہے۔ وہاں پہ لوگوں کی سوچ جو ہے وہ غلاموں کی طرح ہے، مطلب آپ گھر میں اگر 6 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو آپ 6 بندوں میں سے ایک بندہ آپ کو یہ ضرور کہے گا کہ باہر دیکھ کے آئیں، اور پھر جب آپ بات کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ والے جو بندے ہیں آپ کو اسی وقت روک دیں کہ یہ بات نہیں کرنی۔ تو اب شاید جب وہ انڈین آکوبائٹ جو ہماری آرمی ہے اور مودی کی حکومت نے جو آپ کو ریسنٹ آپ کو ہم نے ایک یوم اتصال کشمیر ڈے بھی منایا ہے، تو 5/2019 کو جو انہوں نے ایکٹ لگایا وہاں پہ، اس کے بعد تو کشمیروں کی آواز ہی نہیں ہمیں آئی کہ کتنے لوگ وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، کتنے نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے، اور ابھی تک مائیں اور جو بہنیں اپنے بھائیوں کو اور مائیں اپنے بچوں کو وہاں تلاش کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسا ملک دیا، اور اس وقت پوری عالم اسلام کا مرکز ہے۔ آپ نے حالیہ جو 5، 6 اور 7 مئی کی شب دیکھا ہوگا جب انڈین فوج نے آزاد کشمیر کے علاقے میں دراندازی کرنے کی کوشش کی، تو مختصر وقت میں پاکستانی فوج نے بنیان و مرصوص آپریشن کا اعلان کیا، اور ہمارے سکولز کے بچے، وہی صاحب کو پتہ ہے کہ کوٹلی میں ہمارا مڈل اسکول سرالاٹ کا ایک بچہ تھا، وہ شہید ہوا، اور اسی طرح کچھ اور سکولز کے بچے بھی شہید ہوئے۔ تو پاکستانی فوج نے جب یہاں سے میزائل وہاں پہ پھینکے تو ان میں ان بچوں کا نام تھا، اور انہی میزائل سے وہاں پہ ان کے جتنے فوجی ٹھکانے تھے ان کو تباہ کیا گیا۔ تو ہم پاکستانی افواج کا اور پاکستانی قوم کا اور پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کشمیریوں کے لیے اتنی لازوال قربانیاں دی ہیں، اور ہمیشہ وہ کشمیر کے لیے اور ہم سب کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور ہر معاذ پہ دیکھ لیں، 1965 کی جنگ ہے، 1971 کی جنگ ہے، کارگل کی ہے، یا یہ حالیہ بنیان المرصوص ہے، یہ ساری ان جنگوں کا مرکز و محور کشمیر تھا۔ تو ہم آج کے اس پلیٹ فارم سے پاکستانی فوج کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس عزم کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی فوج، پاکستانی قوم اور اس ملک کو خوشحال بنانے میں اپنا بھرپور کردار کریں گے، اور تمام لوگوں کو جشن آزادی پاکستان مبارک۔ اور آج کے ایونٹ کے حوالے سے
جو بھی اس کی آرگنائزنگ کمیٹی ہے، اسکاؤٹس کے لوگ ہیں، ٹیچرز ہیں، ہیڈس ہیں، اور اسپیشلی وحید صاحب. میں بتاؤں آپ کو کہ جب سے یہ پی ایس سی کر کے لوگ آئے، ہمارے ساتھ جمشید بخاری صاحب ہیں اور آپ کے ساتھ وحید عالم صاحب، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ایجوکیشن کے لیے بلیسنگ ہے. کوٹلی میں جتنی ریفارمز آئی ہیں یا سلوتی میں، آپ لوگوں نے فیل کیا ہوگا کہ محکمے میں ایک جان آئی ہے، اور ہمیں فخر ہے ان پہ کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی قیادت میں ہم محکمے کو لیڈ کر رہے ہیں. اور اس سال آپ کے اسکول میں بھی داخلوں میں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ نئے داخلے جو ہوئے ہیں کوٹلی میں تقریباً 15,000 کے لگ بھگ بچے گورنمنٹ اسکولز میں آئے ہیں. تو آپ کی بھی یہاں پہ جو رشپائی ہوگی پاپولیشن کے حساب سے پہلے سے بہت زیادہ ہوئی ہوگی. تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور یہی کہوں گا کہ آپ سب لوگ وحید صاحب کے ساتھ ان سارے ایونٹس میں اور مزید کوآپریٹ کریں. تو کافی وقت ہو گیا ہے، تو تھینک یو. انہی الفاظ میں کام کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ. رحیم جی، السلام علیکم. سب سے پہلے تو الحمدللہ شکر اللہ کا کہ سب لوگ بخیریت یہاں پہ پہنچے ہیں ابھی تک، اور دعا ہے کہ واپسی بھی بخیریت ہوگی اور سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوئے اس سفر کو تکمیل تک لے جائیں گے. بہت سیریس باتیں کی ہیں آپ سب نے، اور کافی اچھی ٹرکس اینڈ ٹیکنیکس بتائی ہیں ہمارے جو اسکاؤٹ لیڈرز ہیں، ہمارے جو ریسکیو کے لوگ ہیں. اب چونکہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی زندگی میں یہ شاید ہسٹری ہے، تاریخ ہے. جب آپ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے، کوئی کہیں کالج میں ہوگا، یونیورسٹی میں ہوگا، مختلف جگہوں پہ کام کریں گے، تو یہ آپ کی زندگی جو آپ جب یاد کریں گے تو آپ کے زندگی میں ایک خوبصورت تجربہ، ایک خوبصورت دن ہوگا کہ ہم اس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ گئے تھے. اور اس سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ بہت کچھ سیکھتے ہیں. ایمرجنسی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. ٹھیک ہے کہ ابھی جتنے بھی لوگ یہاں پہ یہ سفر کر کے آئے ہیں ان میں سارے ایک جیسے صحت مند نہیں تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچے ہیں. پھر اسکاؤٹس کی یا ریسکیو کی جو بات ہے، وہ جس طرح سے بھی وہ ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں وہ ایک نارمل ماحول کی بات ہوتی ہے کہ فرض کریں آپ یہ کریں گے، یہ کریں گے. بالکل ایسا ہونا اور ایسا سیکھنا بالکل ضروری ہے. اس سے زیادہ ایک ضروری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنے نروس کے اوپر قابو رکھنا ہوتا ہے. ایک دم سے گھبرانا نہیں ہوتا. کہیں آگ لگ گئی ہے، کوئی پانی میں گر گیا ہے، کوئی کہیں پہ ہی ہے، تو ان ساری چیزوں میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھنا ہوتا ہے، اسٹیبل رکھنا ہوتا ہے. تبھی آپ تلاش کر پائیں گے کہ ڈنڈا کہاں ہے جس سے میں نے اسٹریچر بنانا ہے، میں نے چیک کس کو کرنا ہے، میری رسی کہاں ہے، یہ ساری چیزیں. اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے میں وحید صاحب، ان کی ساری ٹیم، ان کے ڈپٹی ڈی اوز، ان کے جتنے بھی اسکول سربراہان ہیں، پرنسپل قاسم صاحب ہیں، ان کے علاوہ بھی اسکول کے سربراہان ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اسکاؤٹ لیڈرز ہیں، ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ سیکٹری ہیں، بچے یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی جو لوگ یہاں پہ کسی بھی طرح سے اس پروگرام میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، میں ان سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ سب کی کوششوں سے آج کا جو یہ ایونٹ ہے یہ ممکن ہوا ہے. اور ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری جو یوتھ ہے، جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ صحت مند سرگرمیوں میں مشغول رہے گی. اگر ہمارے بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس طرح کی سرگرمیوں میں رہیں گے تو یہ مینٹلی اور فزیکلی اور سوشلی ہیلتھی ان کی شخصیت کی تعمیر ہوگی. ادروائز یہ ہے کہ فرض کریں ٹائم تو ہوتا ہے بچوں کے پاس بھی، جوانوں کے پاس بھی، لیکن اگر ان کے پاس یہ مواقع نہیں ہوں گے تو ان کی رغبت بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف ہوگی جن کو شاید ہم اتنا صحت مندانہ یا ان کو ہیلتھی ایکٹیویٹیز نہیں کہتے. تو آپ سب کا ایک دفعہ پھر سے بہت شکریہ. کوٹلی سے آنے والے جو میرے ساتھ جو میرے کلیگ آئے ہیں ان کو بھی ان کا بھی شکریہ. ٹھیک ہے، اتنی سیریسنس نہیں کریٹ کرنی تھی ہم نے، لیکن چلیں، ہمارا آزادی کا مہینہ بھی ہے اور اسکاؤٹس کی امپورٹنس بھی ہے اور کچھ سیکھنا بھی ہے، تو اس لیے پھر ہم نے تھوڑی سیریس باتیں بھی کی ہے. تو آپ انجوائے کریں، گھومیں پھریں، لیکن اپنی سیفٹی کا خیال ضرور رکھیں.
اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہمارے پیچھے یہ علاقہ بالکل صاف ہونا چاہیے. کوئی ریپر، کوئی پیکٹ، کوئی شاپر، بوٹل خالی کچھ بھی یہاں پہ چھوڑ کے نہیں جانا. تھینک یو ویری مچ.